بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اصلاح خطبات میں لکھتے ہیں، حرام کے ایک لقمے کا نتیجہ۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھانا کھانے چلا گیا۔ ابھی صرف ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے، شاید یہ حلال کی آمدنی نہیں ہے۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً حلال کی آمدنی نہیں تھی، لیکن وہ حرام آمدنی کا لقمہ نادانستہ طور پر حلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اس پر توبہ استغفار کی، لیکن اس کے باوجود 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی، اور 2 ماہ تک برابر یہ خیال اور وسوسہ آتا رہا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، اور گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں کو مجلہ اور مزکہ فرماتے ہیں، انہیں ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہاں شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہر وقت شہر بجلی کے قمقموں سے جگمگا رہا ہے۔ اب اگر چند منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ نگاہیں بجلی کی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں۔ جب وہ راحت چھن جاتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ظلمت بہت بری لگتی ہے۔ البتہ بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بجلی کی شکل تک نہیں دیکھی، وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، کبھی بجلی کے قمقمے وہاں جلتے ہی نہیں ہیں، ان کو کبھی اندھیرے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے بجلی کے قمقموں کی روشنی دیکھی ہی نہیں۔ البتہ جس نے یہ روشنی دیکھی ہے، اس سے جب یہ روشنی چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ان گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ظلمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے، تقوی کو نور عطا فرمائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گناہوں کے اندر کتنی ظلمت ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ در حقیقت آگ ہی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ اس آیت کے تحت اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ مجاز اور استعار ہے کہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھا رہے ہیں، جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ مجاز اور استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، یعنی وہ حرام کا جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ واقعتاً آگ ہے، لیکن اس وقت بے حسی کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی ہے، لہذا جتنے گناہ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں آگ ہیں، حقیقت میں دوزخ کے انگارے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چشم بصیرت عطا فرماتے ہیں، ان کو ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح اور مستند روایتوں میں کہ جس وقت کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکل دیکھ لیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں گناہ بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کسی شخص نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت، آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا، میں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے پر قادر نہیں، اس لیے کہ جب باہر نکلتا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی گدھا ہے، مجھے انسانوں کی شکل ان صورتوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہے، اس لیے ہم ان گناہوں کو لذت اور راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گندگی ہے، حقیقت میں وہ نجاست ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے، حقیقت میں وہ ظلمت ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا جو گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کمرے میں گیس بھر گئی ہو۔ اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے۔ ایک دیا سلائی دکھاؤ گے تو پورا کمرہ آگ سے دہک جائے گا۔ اسی طرح یہ بدعمالیاں، یہ گناہ جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، حقیقت میں آگ ہیں،
صرف ایک سور پھونکنے کی دیر ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ سے دہک جائے گا۔ ہمارے یہ برا اعمال بھی در حقیقت جہنم ہے، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والے کی عمر برکت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔